کالی شام، غمگین اور المناک شام، بڑی بڑی چیزوں والی شام، دبی دبی آہوں والی شام، خون کے آنسو برساتی شام، جان سود دل تو شام، فریاد کرتی ہوئی شام، مرثیے پڑتی ہوئی شام، سنسان اور ویران شام، حیران پریشان شام، ڈوبتے سورج کی کاش گرم سے لپٹی ہوئی، یوم عاشورہ کی لاش گرم سے لپٹی ہوئی۔ یزیدی اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤ میں شام فتح منا رہے ہیں، اور خاندان رسول کی لٹی پڑی شہزادیاں ایک بیمار کی سرانے بیٹھی اپنی حالت ظاہر کر رو رہی ہے۔ پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی تھی، اب تو بھوک پیاس کا احساس ختم ہو چکا تھا، مگر غم بھی کہتے ہیں کہ غم کے وقت بھوک زیادہ لگتی ہے، مگر غم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ صبح عاشورہ آئی تھی تو ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تھے، تسلیاں دینے والے، بہلانے والے، مگر اب تو ایک بھی نہیں۔ کون سہارا دیتا؟ کربلا کے باشندہ جنگل میں کون سبھی دینے آتا؟ اپنا وطن ہوتا، شہر ہوتا، اپنا گھر ہوتا، کچھ ڈالس بھی بنتی، مگر یہاں تو نہ وطن اپنا ہے، نہ شہر اپنا ہے، نہ گھر اپنا ہے۔ گھر سے دور کوئی باہر گیا ہو تو اس کے انتظار بھی وقت گزر جاتا، مگر یہاں کون آنا تھا؟ کون آتا؟ کس کا انتظار کیا جاتا؟ نبی اکبر کا، ان کا خون میں ڈوبا ہوا لاش گرم ریت کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ عباس علمدار کا، ناموس محمد کے پہرے دار کا، پہرے دار کی لاش بھی کئی ٹکڑے ہو چکی ہے۔ ان کے بازو الگ کٹے پڑے ہیں، سر الگ کٹا پڑا ہے، سینہ الگ پھٹا پڑا ہے۔ پھر کس کے انتظار میں وقت کٹتا؟ کس کا راستہ دیکھا جاتا؟ قاسم کا، وہ تو علی اکبر کے پہلو میں تیروں تلواروں سے چھلنی ہو کر دفن ہو چکا ہے۔ انہیں کسی کا بھی انتظار نہیں تھا، نہ کسی نے آنا تھا اور نہ کسی کا انتظار تھا۔ آج وہ شہزادے سر پڑے تھے، جناب عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بڑے اللہ کے پیارے ہو چکے تھے، جناب ابو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی۔ کربلا میں جتنے ہاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی، اور اس مقدس اولاد کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ پھر سید آدمی کا حال کون پوچھتا؟ ان کے غم کی کہانی کون سنتا؟ ان کا دل کون بہلاتا؟ وہ کس کو دیکھ کر غم غلط کر لیتی؟ اور محمد کو، مگر وہ تو ماں کی فرما برداری کا حق ادا کرتے ہوئے ریت کے نیچے پڑے ہیں۔ علی اصغر کو، وہ تو کوثر کے چشموں پر پانی بھی گیا ہوا ہے۔ کوئی نہیں، خدا کے سوا کوئی نہیں تھا جس خاندان برباد حال خاندان کا حال پوچھتا۔ کہتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی اصول ہے بنایا ہوا، جب آدمی کو یقین ہو جائے، اس پہ ایمان پختہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ ہوتا ہے۔ ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا، انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا، ان کی زندگی کا سہارا، ان کی تمناؤں کا مرکز، ان کے دکھوں اور دردوں کا مداوا۔ حسین بھی نانا کے انگور پہنچ چکا تھا، اس کا چہرہ ہی سامنے ہوتا تو زیارت سے کچھ قرار آ جاتا، مگر سر تو کوفیوں کے پاس تھا۔ اس علمدار شام سے بڑھ کر نہ کوئی شام دنیا میں آئی ہے نہ آئے گی۔ بھوک عالم، غضب کا سناٹا، کان میں شیں شیں کی آواز ایسے آتی جیسے ریت کے ذرے رو رہے ہوں، جیسے زمین فریاد کر رہی ہو۔ ریت کے ذروں سے ایک فریاد نکلی ناگہاں، نوح گستر نوح تن نوح، تر
حجازی لٹ گیا، آہ اس جنگل میں مہمان حجازی لٹ گیا، شام کے میدان میں مکہ غازی لٹ گیا۔ رات سر پر آ گئی، بیمار کرا رہا ہے، بی بی سکینہ فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی ہے جیسے موت کی آغاز میں پہنچ گئی ہو۔ ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنا دامن تک کر رہی ہیں۔ نیند کس کو آنا تھی؟ بس جیسے کہ رات کٹنا تھی، کٹ رہی تھی، مگر رات تو کٹ ہی نہیں رہی تھی، جیسے جیسے گزر رہی تھی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ جناب زینب کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاش چوم آئی تھی، دیکھ آئی تھی، کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی، کبھی بھائی کی لاش اقدس پر پہنچ جاتی، اور رات آدمی سے زیادہ ڈر چکی ہے۔ شام شہیدوں کی لاشوں کی چاند جیسے ٹکڑوں پر اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ ذرا ہٹ کر دو سائے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی، آگے نہ آنا، اے پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز ہے، بیٹی ہم غیر نہیں ہیں، ہم بھی تیرا پہرا دیکھنے آئے ہیں۔ جناب زینب پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں بابا؟ پہلے بتا لو میرے آگے آنا۔ آواز ہے، بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہے، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب زینب بے قرار ہو گئی اور بے قرار ہو کر آواز دی، امی جان۔ آواز آئی، جی بیٹی ماں قربان کیا بات ہے؟ امی جان آپ رک کیوں گئے ہیں؟ آگے آ کر میرے نانوں کے پالے کے لاشت دیکھو، مجھے دلاست دے لو۔ آواز ہے، بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ جناب زینب نے پھر آواز دی، آواز آئی، ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی، ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کا گھر رک رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب اصغر نے تیر کھا کر دم توڑ دیا تھا؟ جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر توڑی ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لٹ گئی تھی، جب عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، جب آن محمد کو قصابوں نے ذبح کر دیا تھا، جب کسریٰ نے غیر جعفر شہید ہو گئے، بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیر و تلواروں سے چھلنی جدا ہوا تھا۔ بابا آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کی دعائی دیتی نہیں، المدد یا علی، المدد یا علی پکارتی رہی۔ میرے اچھے ابا جان آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب تیرے حسین نے چمک کے پاؤں تلے دبی ہوئی گردن موڑ کر اللہ کے حضور آپ کو سجدہ کیا تھا۔ میرے بابا ہم لوگ گئے تو آپ آئیں، آپ کا باپ اجڑ گیا تو آپ آئیں، ہماری ندائیں چھن گئی ہیں تو آپ آئیں، آپ کی دونوں کا شاپ اجڑ گیا تو آپ آئیں، سکینہ یتیم ہو گئی تو آپ آئیں، اور پھر زینب کا حلق سوکھ کر دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھی، تمہارے نانا حضور بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھے، تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرنے والی دھول سے تمہارے نانا کی دل لگت گئی تھی۔ بیٹا ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے،
میرے بیٹے حسین نے ویسا امتحان دیا جیسا ان کے نام حضور کی خواہش تھی. بیٹی تم نے اپنا حق پورا ادا کر دیا ہے. تم سب نے مجھے اور ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور سرخرو کر دیا. تمہاری امی تمہاری قربانی میں پورے طور پر مطمئن ہے. تیرا بھائی بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں. خود سب بھی خوش ہیں. بیٹی ابھی تمہارا صبر کا امتحان باقی ہے. تم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کی لاج رکھو گی. صابر شاکر بن کر رہنا. میری بیٹی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خدا حافظ. پھر آواز بند ہو گئی. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا اور پھر رات باقی جیسے تیسے گزرنا تھی گزر گئی. صبح ہوئی تو فوجی یزید نے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند سلاسل کر دیا. آپ بیمار کو باوجود ان کی نقاہت کے اور شدت بخار کے زنجیریں پہنا دی. سارے اسیران اہل بیت جب شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزرے تو فریاد فغاں آہ بقا کا شور ہوا. زمین آسمان لرز کر رہ گئے. جناب زینب سلام اللہ علیہا مدینہ میں رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں سینے چھاپ ہو گئے. آپ نے اپنے نانا حضور کی طرف صدا پر صدا دے رہی تھی. واہ محمد آہو یا رسول اللہ، واہ محمد آہو. اپنے حسین کو دیکھیں اس کا کیا حال ہو گیا ہے. نانا جان آپ کی پشت پر سوار ریگستان میں کٹا پڑا ہے. تیرا حسین خان خون میں لتھڑا پڑا ہے. یا رسول اللہ، سلام ہو یا محمد. دیکھیں آپ کو حسین کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. یہ بیٹیاں قیدی بن چکی ہیں. ہوا ان پر مٹی پھینک رہی ہے. وہ یزیدی اس کافرے کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف چل پڑا. سانو پتہ کہ ویر کی لاش جسم چھڑ کے تور کی بین کے کی ہندہ درد مندہ نے دلہ کو کچھ کہا کہ چھم چھم پر سن کے نیٹ کے کی ہندہ. کچھ آواز ان وقتوں کے سامنے جے کڑیاں کھوٹی نو پہن کے کی ہندہ. کچھ ہزارہ خنجر کی دھار تلے جنہوں طرف حسین کی ہندہ. شمار اور عمر بن سعد وغیرہ نے چند لوگوں کو اسیروں کے قافلہ کے ساتھ روانہ کر دیا. خوالی ملعون امام عالی مقام علیہ السلام کو سر اقدس میرے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا تھا. کرنی والے بھی سب حال کربل میں دکھیاں وجنہ ازلی تحریرہ میں کم آ گئی. مٹی کربل کی خط شفا بن گئی. جت روشن زمینوں میں کم آ گئی. شام والے سے ٹریا جدو قافلہ اگے اگے سید کے سر جا رہا. اپنے پروار قیدی ویندا رہا. پوری راکھی اسیروں میں کم آ گئی. اور راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. جب اس نے یہ آیت پڑھی اما حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. وہ کہف والے، غار والے، جنگل والے اللہ کی آیات میں سے ایک بڑی آیات ہے. سر اقدس سے آواز آئی یہ واقعہ تاریخ کی بہت بڑی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ سر اقدس نیزے پر تھا. اس ساتھ سے آواز آئی یا تالی القرآن آج من قصت اصحاب الکہف قد علیل حملی. یہ قرآن پڑھنے والے اصحاب کہف کی قصت زیادہ عجیب یہ ہے میرا قتل کر دینا اور میرے سر کو نیزے پر چڑھا دینا. اصحاب کہف سے واقعے سے زیادہ عجیب ہے. منزل و منزل اشہر کثیران مدینہ کا قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے. آگے چل کر
خوالی ملعون نے ساتھیوں کے قافلہ کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا اور جلد جلد سر امام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے فارغ نام وصول کرنا چاہتا تھا. وہ سر لے کر آگے چلا گیا تھا. قافلہ آہستہ آہستہ اس 11 کے دن کو کوفہ کی طرف پڑ رہا تھا. انشاءاللہ ہونے چیز بچے کو پھر بات کریں. اللہ کو